الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الشيء في الميزان الحسن الخلق الحسن۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ہم اچھا یا برا جو بھی عمل کرتے ہیں روز قیامت یہ تلے گا، اس کا وزن ہوگا۔ ہماری باتیں، ہمارے اعمال، ہمارا کردار، ہر چیز کا وزن ہو کر اگر نیکیوں والا، اچھائیوں والا پلڑا بھاری ہوگا، اور اللہ کرے ہم سب کا بھاری ہو جائے، تو پھر جنت ہے۔ اور اس کے برعکس اللہ نہ کرے اگر معاملہ ہوا تو پھر دوسری منزل جو ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، وہ جہنم ہے۔ جو سب سے بھاری چیز روز قیامت انسان کے اعمال میں تلے گی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اچھا اخلاق ہے۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے صحیح بخاری میں کہ باب التبسم والضحک، اور اس کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی فعلی احادیث لائے ہیں، جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ عمل یا آپ کی صفت ذکر کی ہے کہ آپ ہمیشہ چہرے پہ مسکراہٹ رکھتے تھے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی صحیح مسلم میں یہ باب قائم کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ اور آپ کی حسن معاشرت کا بیان۔ اس کے بعد اس حدیث کی شرح میں امام ابن بطال رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک مشترکہ اخلاق وہ یہ تھا کہ کسی دوسرے کے ساتھ جب بھی ملتے تھے وہ مسکرا کر ملتے تھے، اور یہ وہ نیکی ہے کہ جس کے لیے نہ محنت لگتی ہے، نہ کوشش لگتی ہے، کرنی پڑتی ہے، بلکہ انسان اپنی سیٹ پہ بیٹھا اپنے کام میں چلتا پھرتا ہر وقت اس نیکی کو حاصل کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ تم میں کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، خواہ مسکرا کر کسی کی طرف دیکھنا ہی کیوں نہ ہو۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک بہت اہم بات لکھی ہے جس میں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو، اپنے علماء بھائیوں کو شامل کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حسن اخلاق جو ہے، جس کی اتنی زیادہ اللہ نے قیمت رکھی ہے، یہ اگر کوئی معمولی چیز ہوتی، ہر بندہ کر سکتا ہوتا تو شاید اس کی اتنی قیمت نہ ہوتی۔ یہ بہت نایاب چیز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم، ایک عابد جو ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اخلاق والا ہوں تو وہ اس پیمانے پہ اپنے آپ کو پرکھے کہ کیا ہر آنے والا سائل، ہر مسئلہ پوچھنے والا اس کے ساتھ اس کا بھی ایک جیسا ہی ہوتا ہے؟ کیا ایک مالدار، ایک غریب آدمی، دونوں کے ساتھ اس کا رویہ سیم ہے؟ ایک عبادت گزار جو ہے اس کا معاملہ دونوں طرح کے لوگوں کے ساتھ سیم ہے؟ ایک آفیسر جو ہے اس کا رویہ جو ہے وہ دونوں طرح کے لوگوں کے ساتھ ایک ہے؟ اگر معاملہ یہ ہے تو وہ انبیاء کے اخلاق پہ قائم ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا یہی اخلاق تھا۔ کوئی فقیر آیا ہے پھٹے پرانے کپڑوں میں یا کوئی مالدار آیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفت تھی کہ آپ اس کے ساتھ مسکرا کر کھلے چہرے کے ساتھ ملتے تھے۔ یہی بات میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، کہ ہمیں اس معیار کے اوپر اپنے آپ کو اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے ملنے والا کوئی بھی ہو، ہم اسے جانتے ہیں نہیں جانتے، وہ امیر ہے، غریب ہے، مالدار ہے، یہ ایسی نیکی ہے کہ اگر ہم اس کو اختیار کر لیں تو چلتے پھرتے نیکیوں کے ڈھیر ہم اپنی جیب میں داخل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسا ہی عمدہ اخلاق نصیب کرے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث، آپ کے کردار اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا یہ جو اخلاق والا پہلو ہے، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لاگو کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔